اسماعیل بن عبیہ نے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی سے، انہوں نے ابو معبد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلی بات جس کی طرف تمہیں ان کو دعوت دینی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں کے اموال سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لے تو ان سے زکوٰۃ لینا اور ان کے زیادہ قیمتی اموال سے احتراز کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 123۔ جناب عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو عربوں میں سے کافر ہونے والے کافر ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، بس جو کوئی لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے میری طرف سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس لا الہ الا اللہ کا حق ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ کے مال میں اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ کا پاؤں باندھنے کی رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اللہ کی قسم اصل بات اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا تو میں جان گیا کہ حق یہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 124۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، چنانچہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی، الا یہ کہ اس اقرار کا حق ہو اور اس شخص کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 125۔ عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں اور مجھ پر اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئیں، چنانچہ جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے میری طرف سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس شہادت کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 126۔ اعمش نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، نیز اعمش ہی نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ملا ہے۔ سعید بن مسیب کی حدیث کی طرح
جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 127۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں گے تو انہوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، الا یہ کہ اس کلمے کے حق کا تقاضا ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 128۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس حقیقت کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں گے تو وہ میری طرف سے اپنا خون، جان اور مال محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 129۔ مروان فزاری نے ابو مالک یعنی سعد بن طارق اشجعی سے حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے والد یعنی طارق بن اشیم سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جن کی بندگی کی جاتی ہے ان سب کا انکار کیا تو اس کا مال و جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 130۔ ابو خالد احمر اور یزید بن ہارون نے ابو مالک سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کو یکتا قرار دیا، پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 131۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا، وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ یعنی مشرکین جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 132۔ معمر اور صالح دونوں نے زہری سے ان کی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ فرق یہ ہے کہ صالح کی روایت فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری پر ختم ہو گئی، انہوں نے 2 آیتیں بیان نہیں کی۔
انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ وہ دونوں یعنی ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہی بات دہراتے رہے۔ ماور کی روایت میں المقالۃ یعنی بات کے بجائے الکلمہ یعنی کلمہ ہے، وہ دونوں ان کے ساتھ لگے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 133۔ مروان بن یزید سے جو کیسان کے بیٹے ہیں حدیث سنائی، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ جسے چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم